اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یہاں مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 29 شوال یوم آمد حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ ایک مبارک دن ہے، تو میں نے چاہا کہ آج ہی کے دن کی مناسبت سے ایک بہت ہی وائرل موضوع پہ حقائق آپ سب کے سامنے آشکار کیے جائیں، خواہ برادران اہل سنت ہوں یا برادران اہل تشیع، سب کے سامنے۔ ارطغرل الغازی اور سلطنت عثمانیہ، اس لحاظ سے مفتی راشد صاحب کے بیانات کا ہمیں جواب دینا ہے، اور میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ صرف کتابیں دکھاؤں گا بلکہ ان کتب کو اکابر علماء اہل سنت میں ثابت کروں گا، جن سے میں حقیقت سلطنت عثمانیہ اور ارطغرل الغازی آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ بالآخر دنیا پہ یہ تو آشکار ہو کہ میڈیا پہ جو دکھایا جا رہا ہے کیا واقعتاً حقیقت بھی وہی ہے۔ کی تائید بھی ہو۔ حالانکہ کافروں کو ملک ملنا اور چیز ہے، اور اللہ رب العزت جل شانہ جب اپنے عادل نیک بندوں کو ملک اور سلطنت عطا فرماتا ہے تو یقیناً نیک بندوں کے لیے ملک ملنا اور حکومت اور سلطنت ملنا یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک جیسا کہ عزیزان آپ نے سنا، مفتی راشد صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بعض لوگ سلطنت عثمانیہ کو کفار کی حکومتوں پہ قیاس کر کے یہ فیصلہ نکالتے ہیں، ان سے تشبیہ دے کے فیصلہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار کو بھی حکومت دیتا ہے اور برگزیدہ بندوں کو بھی دیتا ہے، تو اس میں تفریق آتی ہے۔ حالانکہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ 1400 سال سے مذہب شیعہ یہی سمجھاتا آ رہا ہے آپ کو کہ سر، اگر کفار مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہیں۔ آپ نے تو سارا مسئلہ حل کر دیا۔ ہم یہی تو آپ لوگوں کو سمجھاتے آ رہے ہیں کہ کافر اگر حکومت پہ آ جائے وہ اور بات ہے، اور انی جاعلک الناس الامامہ کے مصداق اگر حکومت پر آ جائیں مولا علی امام مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ مجمعین اور دیگر اہل بیت، تو یہ اور بات ہے، اور مسئلہ ہی حل کر دیا سر۔ خیر، ہمارا موضوع یہاں پر حکومت اور خلافت نہیں ہے، وہ اس پر ہم آلریڈی کئی دلائل اپنے ریکارڈ کروا چکے ہیں جن کا آج تک ہمیں جواب نہیں ملا۔ مسئلہ یہاں سلطنت عثمانیہ اور بالخصوص ارطغرل الغازی۔ اب اس کے لحاظ سے ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کے اگلے بیان کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، پھر مکمل تفصیل کے ساتھ برادران اہل سنت کے سارے مسالک، دیوبند، بریلوی اور اہل الحدیث، ان کی کتب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلاطین جو ہے انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی اور ان کی حکومت اسلامی حکومت ہے، تو دیکھو ان کی آفیشل جو لاز اور قوانین ہیں ان کو دیکھو۔ یہی سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، انہوں نے اپنا ایک آفیشل لا بنایا تھا اور کہا تھا کہ میرے بعد جو حکمران بنے گا وہ حکمران اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے اپنے بھائیوں کو وہ قتل کروا سکتا ہے۔ اپنے بھائیوں کو قتل کروانے کا اس نے قانون بنایا تھا سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حالانکہ یہ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بہتان عظیم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے مفتی راشد صاحب، آپ نے سلطان محمد فاتح کے دفاع پر جو بات کہی اس پہ آپ نے کوئی دلیل نہیں دی، اور بلا دلیل بات کو ایکسیپٹ کرنا ہمارے لیے محال ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اگلی بار جب آپ بات کریں تو دلیل کی روشنی میں کیجیے گا، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ واقعاً آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلطان محمد کے لحاظ سے جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لحاظ سے اس نے بہت کام کیا اور باقی معاملات میں، اور باقاعدہ نعوذ باللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں دی تھی جو سلطان فاتح نے آ کے پوری کی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل جھوٹ بولا، اور آپ کی اپنی کتابیں اس بات کو آن نہیں کرتی۔ دلیل کے طور پہ میں آپ کو کوئی تاریخ کی یا سیرت کی نہیں، حدیث کی کتاب دکھاؤں گا، اور کس کی؟ یہ میرے پاس عزیزان کراچی سے چھپی موجود ہے،
علامہ حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی المتوفی 911 ہجری، جو برادران اہل سنت کے امام مانے جاتے ہیں، ان کی کتاب ہے فکر امام مہدی صلوات اللہ علیہ۔ اس کتاب میں نہ صرف قسطنطینیہ کی بلکہ اور بھی جو جنگی بشارتیں ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث میں آئی ہیں واضح طور پہ، انہوں نے امام مہدی صلوات اللہ علیہ، حضرت بقیت اللہ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ان ساری پیشین گوئیوں کو یہاں فٹن قرار دیا کہ جب قائم زمانہ آئیں گے اور جنگیں لڑیں گے مسلمانوں کے اور بالخصوص دین خدا کے احیاء کے لیے قدم اٹھائیں گے، تب وہ بشارتیں پوری ہوں گی، نہ کہ سلطان محمد فاتح کی۔ اور اس کی ایک عقلی دلیل بھی آپ کو دیتا چلوں، سلطان محمد فاتح امتی ہے اور امام مہدی صلوات اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، تو بیٹا زیادہ اچھا کام کرے گا یا امتی؟ یہ اب آپ پہ کر دیں۔ مذہب شیعہ کے لحاظ سے پہلی میں ایک بات یہاں کلیئر کر دوں کہ کچھ لوگ چونکہ یہ ماڈرن ایج ہے، اس میں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سیریلز میں کیا دکھایا جا رہا ہے اور کن معاملات کو کس طرح ڈیل کیا جائے، اور آیا وہ سیریل میں جو دکھائے جا رہے ہیں معاملات وہ حقائق پر مبنی ہے یا نہیں، ان کے پیچھے کوئی دلیل ہے یا نہیں۔ تو انہیں میں کہوں گا کہ سلطنت عثمانیہ کو پرکھنے کے لیے آپ کائنڈلی یہ کتاب ضرور پڑھیں، جو فی الحال یہ شیعہ مسلک والوں کو دلیل دے رہا ہوں میں، الفقی الحکیم سید محمد احسن زیدی، ان کی کتاب مذہب شیعہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ لازمی کریں تاکہ بالآخر آپ کو یہ تو پتہ چلے کہ سلطنت عثمانیہ کے لحاظ سے آپ کو ڈرامے میں کیا دکھایا جا رہا ہے اور کتب میں حقیقت میں اس کے بارے میں کیا درج ہے۔ اب یہ سارے معاملات تو ایک طرف، انہوں نے سلطان فاتح کے لحاظ سے کہا ہے کہ جو ایک تو قسطنطنیہ والی جو بات تھی اسے تو میں کلیئر کر چکا۔ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ ان کے لحاظ سے ایک تاریخ میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ انہوں نے بھائیوں کو قتل کرنے کے لحاظ سے قانون بنایا تھا، یہ ان کی ذات پر بہتان عظیم ہے، یہ وہ۔ تو آئیں دیکھتے ہیں آیا یہ ان کی ذات پر بہتان عظیم ہے یا واقعتاً تاریخ میں برادران اہل سنت کے ہاں ہی اسے تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ میرے پاس عزیزان موجود ہے کتاب فیکٹ پبلیکیشن سے چھپی ارطغرل الغازی، جو ریسنٹلی کتاب مارکیٹ میں آئی ہے، وسیم شیخ صاحب کی کتاب۔ یہ ارطغرل الغازی پہ ہی لکھی گئی کتاب ہے جس میں اسے بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا گیا اور اس کے سلسلہ نسب پہ بھی کچھ بات کی اور اوورآل سلطنت عثمانیہ کو بھی اس میں دیکھا گیا ہے۔ اب یہاں پہ 1595 جو سال گزرا اس کے لحاظ سے یہاں بات کرتے ہوئے پیج نمبر 179 پہ سلطان محمد فاتح کے لحاظ سے وہی قانون وسیم شیخ صاحب جو اہل سنت کے ایک محقق ہیں، انہوں نے یہاں پر لکھا بھائیوں کو ہلاک کرنے کی روایت اور جانشینی کے اصول، پورا چیپٹر لے کے ہیں اور اس میں کافی روایات انہوں نے کچھ کتب کے حوالہ جات کے ساتھ نقل کی ہیں۔ تو جناب مولوی راشد صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کے گھر کی کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تو اسی سلطنت عثمانیہ کے ہیرو کے اوپر ہی لکھی گئی کتاب ہے جو جس کا آپ دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر، ایک موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے عزیزان کہ دھوکہ دیا جاتا ہے باقاعدہ کہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ شیعوں نے غداری کی تھی اور انہوں نے بغاوت کر کے سلطنت عثمانیہ کو نقصان پہنچایا تھا، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وہ مذہب شیعہ کا کیا کردار تھا، سلطنت عثمانیہ کی ایران سے جنگ کیوں ہوئی، وہ تو انشاءاللہ ان کے اکابر کی کتاب سے پیش کروں گا۔ پہلے ذرا بالخصوص اہل سنت میں جو دیوبند مسلک کے لوگ ہیں ان کی میں توجہ اپنی طرف چاہتا ہوں اس وقت۔ یہ میرے ہاتھ میں عزیزان کتاب موجود ہے، تاریخ سلطنت عثمانیہ و دولت عثمانیہ، 2 کتابوں کا مجموعہ ہے، کامبو۔ یہ لاہور بک سٹی سے چھپی ہے۔ اس کتاب میں میرے بھائیوں یہ اس کے 2 والیومز ہیں، دوسری جلد میں صفحہ نمبر 11 پہ پیج 11 پہ جو چیپٹر بند ہے، یہ ڈاکٹر محمد عزیر اور علامہ سلمان ندوی نے، وہ چیپٹر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہابی بغاوت کا انسداد۔ سلطنت عثمانیہ کی مخالفت کا یہاں پر کون ذمہ دار ہے؟ وہابی بغاوت کا انسداد، وہابی اہل حدیث۔ عزیزان
اب لوگ کہیں گے جو ماڈرن ایج کے لوگ ہیں کہ دیکھیں بھائی بکس میں تو بہت کچھ لکھا ہے، ہمیں کیا پتا کہ یہ لکھنے والا کون ہے، یہ دولت عثمانیہ والا کون ہے سلمان ندوی. اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ برادران اہل سنت میں مسلک دیوبند کے بڑے اکابر علماء میں سے ایک ہیں. دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. ادارہ اسلامیات لاہور سے چھپی میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، حافظ محمد اکبر بخاری صاحب کی اکابر علماء دیوبند. یہ کتاب آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں. اس میں پیج نمبر 181 پہ اکابر بڑے بڑے علماء دیوبند میں جن کا ذکر ہوا ہے آپ واضح دیکھ سکتے ہیں. سلمان ندوی کا نام بھی وہاں موجود ہے، سید سلمان ندوی. جی عزیزان، تو بالآخر دیوبند مسلک کے اکابرین نے تو یہ مانا کہ وہابیوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا نقصان ہوا تھا. شیعہ معاملہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، ان کے لحاظ سے بھی یہاں بات ہوگی کہ آیا معاملہ کیا تھا. فی الحال ہمیں آگے جانا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ بیانات کیا دیے جاتے ہیں اور حقیقت ان سارے بیانات کی کیا ہے. سلطنت عثمانیہ وہ فقہ کے اعتبار سے حنفی تھے، عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت و جماعت تھے، اور صوفیہ اور اولیاء اللہ اور بالخصوص شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فالورز اور ان کے ماننے والے تھے. جی مفتی راشد صاحب نے ابھی سلطنت عثمانیہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ حنفی المسلک تھے اور محی الدین ابن عربی کو فالو کرتے تھے. سر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ محی الدین ابن عربی کو تو مانتے تھے لیکن ان کی نہیں مانتے تھے. علامہ ابن عربی کی کتابیں تو خیر ہمارے کتاب خانے میں بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک آدھ کا میں تعارف کرواتا چلوں. یہ مشہور زمانہ کتاب ہے ان کی، فتوحات مکیہ. تو ابن عربی نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں، اور دوسری کتاب یہ میرے پاس ان کی موجود ہے فصوص الحکم، محی الدین ابن عربی جن کا آپ ابھی تذکرہ کر رہے تھے، اور سلطنت عثمانیہ کو ان کا بہت بڑا شدائی بھی کہہ رہے تھے کہ بہت ابن عربی کے وہ فالورز تھے. سر میں یہ کہوں گا کہ محی الدین ابن عربی کو تو مانتے تھے لیکن ان کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. ابن عربی نے ان کتابوں میں، اس کے علاوہ رسالہ المناقب میں اور اکثر و بیشتر کتابوں میں جو اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے لحاظ سے باتیں کی تھیں اور ان کے جو مناقب، ان کا جو درجہ بیان کیا تھا. کیا حنفی اسے ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا احناف اس پر یقین کامل رکھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اور یہ میں بارہا اپنی ویڈیوز میں واضح کر چکا ہوں. میرا مقصد تفریق نہیں، لیکن حق چھپانے سے بھی مجھے دکھ ہوتا ہے. اب یہ سارے معاملات تو ایک الگ جگہ. تکلیف دہ بات عزیزان یہ ہے کہ تاریخ میں اتنا بڑا مجرم گھرانہ جنہوں نے شیعہ قتال تو ان کے سر فہرست تھے، جس طرح انہوں نے شیعوں کو مارا اور ظلم کیا وہ تو سر فہرست تھے. مزارات اہل بیت، وہ مقدس مقامات جہاں اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین آج بھی موجود ہیں، ان کے مزارات، ان کی نشانیاں، ان کی قبور اقدس، وہاں پر قبضے کیے ہیں باقاعدہ. اور یہی وجہ تھی شاہ ایران کی ان سے جنگ کی. کوئی ملکیت کے لیے جنگ نہیں ہوئی تھی سر سلطنت عثمانیہ کی شیعوں کے ساتھ. شیعوں نے اپنے مولا کے دفاع میں وہ جنگ لڑی تھی، ان کے مقامات کو بری کروانے کے لیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پر دلیل دیں، الحمدللہ دلائل بہت زیادہ ہیں، فی الحال مختصراً دلائل دے رہا ہوں. یہ میرے پاس جناب زاویہ پبلیکیشن سے چھپی کتاب موجود ہے، مرتضی احمد خان میکس صاحب کی تاریخ اسلام، 4 حصوں پر مشتمل کتاب ہے. یہ تاریخ اسلام میں مرتضی احمد خان صاحب صفحہ نمبر 541 حصہ سوم میں جہاں انہوں نے باب باندھا ہے ایران کے ساتھ مسلسل جنگ و جدال، اس میں تفصیلاً ذکر کیا انہوں نے کہ باقاعدہ شاہ ایران سے جنگ کیوں ہوئی تھی اور کیا معاملات تھے. ذرا غور کیجیے. کہتے ہیں احمد خان لشکر جرار لے کر ایرانیوں کے مقابلے کو آیا. بخیر ارتمیہ کے قریب ترکوں اور ایرانیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوئی. ایرانیوں نے ترکوں پر فتح مبین پائی. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. اس شکست فاش کے نتیجے میں آذربائیجان، کردستان، بغداد، موصل اور دیار بکر کی ولایت ترکوں کے ہاتھ سے نکل گئیں. اور ایرانیوں نے ان ولایات کے ساتھ، یہ ذرا اس جملے پر غور کریں جس پر میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں پوری امت مسلمہ کو،
کہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین ان کے مقامات کے لحاظ سے ہمیں یہی بیسک وجہ ہماری عداوت کی، اور ان ولایات کے ساتھ کربلا اور نجف اشرف کے مقدس مقامات پر بھی قبضہ جما لیا۔ یہ بیسک ہماری وجہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے جابر حکمران مولا حسین اور امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے مقامات اور ان کے روضہ اقدس پر جا کر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ ایران نے ان سے جنگ لڑی، فتح مبین پائی، اور فتح مبین کے لفظ مرتضی احمد خان صاحب نے یہاں پیش کیے ہیں، فتح مبین، اور مولا علی اور مولا حسین کے شہروں کو ان سے آزاد کروایا۔ اب عزیزان یہ کہیں گے کہ جی یہ تاریخ اسلام کس کی کتاب ہے، کیا یہ کوئی اکابر علماء میں شامل ہے مرتضی احمد خان صاحب کو؟ الحمدللہ، جیسے کہ میں نے کہا تھا ہم اکابرین ہی کی کتابوں سے استدلال کریں گے۔ یہ میرے پاس علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری صاحب کی کتاب موجود ہے، مطبوعہ کتب خانہ امام احمد رضا خان، تذکرہ اکابر اہل سنت۔ اب میں بریلویوں پر بھی حجت تمام کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اہل حدیث پہ کروں گا، خیر وہ تو ویسے ہی انہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ صفحہ نمبر 516، یہاں پہ واضح آپ دیکھ سکتے ہیں مرتضی احمد خان میکس اکابرین میں نے شمار کیا ہوا ہے، جن کی کتاب تاریخ اسلام ابھی میں نے دکھائی ہے۔ اب عزیزان ہماری گفتگو کا آخری اور مین مرحلہ کہ بالآخر صرف شیعوں سے ان کی جنگ تھی، یا کیا باقاعدہ، کیونکہ مسلک انہوں نے خود تسلیم کی ہے، حنفی تھے، تو احناف کا تذکرہ پیچھے جا کے کیا آئے گا، اب وہ بھی آپ کے سامنے کلیئر کیے دیتے ہیں۔ اب عزیزان آخری مرحلہ، کیونکہ مولوی راشد صاحب نے خود اپنی ویڈیو میں باقاعدہ اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ سلطنت عثمانیہ فقہ حنفی پہ عمل کرتے تھے، تو کیا فقہ حنفی والے اس سلطنت کے لحاظ سے صرف متاثر تھے، یا باقاعدہ ان کی خود برادران اہل سنت کے باقی جو فقہی مسالک ہیں، جس طرح شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، ان کے ساتھ بھی لڑائیاں ہوتی رہیں اور خون ریز لڑائیاں باقاعدہ؟ یہ معاملہ اب ہم اہل حدیث کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا کیا تاریخی پس منظر ہے کیا فقہ حنفی کا؟ تو یہ میرے ہاتھ میں جس عالم کی میں کتاب دکھا رہا ہوں، اہل حدیث تو ویسے ہی انہیں اپنا محدث الاثر مانتے ہیں، مجھے ان کی توثیق پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ زبیر علی زئی، مکتبہ اسلامیہ لاہور سے چھپی ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، مقالات الحدیث، یہ ان کے کئی رسالوں کا مجموعہ ہے۔ مقالات الحدیث میں صفحہ نمبر 124 میں انہوں نے یہاں پر تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا بحوالہ معجم البلدان، کہتے ہیں لہٰذا بعض الناس کا ان تقلیدی مذاہب کو اسلام کے بچاؤ کا سامان کہنا باطل و مردود ہے۔ مفتی راشد صاحب، آپ جو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بڑی اسلامی سلطنت تھی، انہوں نے کہا یہ اسلام کے بچاؤ کا سامان کہنا باطل و مردود ہے۔ اسی طرح آل تقلید، اب یہ ذرا غور کیجیے، حنفیوں، سلطنت عثمانیہ والے حنفی تھے نا، حنفیوں اور شافیوں کے مابین خونریز لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، اور حوالہ بھی انہوں نے معجم البلدان کا ذکر کیا نیچے۔ جی مفتی راشد صاحب، میرے خیال میں آپ کو بات رہ نہیں گئی، اور بالخصوص سلطان محمد کے لحاظ سے جو آپ نے بات کہی تھی وہ بلا شک جھوٹ پر مبنی تھی، تو لہٰذا عوام کے ساتھ جھوٹ بولنے سے گریز کریں اور کچھ خدا کا خوف کریں، اور لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ڈرامہ سیریلز کو دیکھ کے اپنے دین و مذہب کا حساب نہ لگائیں، نہ کسی متعصب کو، مخالف اہل بیت کو، مخالف تشیع کو آپ اپنا ہیرو بنا لیں۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی نواسب سے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ بھائی پچھلے دنوں آپ لوگوں نے فیس بک پیج ڈسیبل کروا دیا کیونکہ حقائق آپ لوگوں سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے، بالخصوص باغ فتح کے لحاظ سے، تو آپ کے پیجز ڈسیبل کروانے سے، آئی ڈیز ہیک کرنے سے، اکاؤنٹس کو ڈسیبل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ حق جب عوام تک پہنچنا ہوتا ہے وہ الحمدللہ تحقیق کے دار و مدار میں پہنچ جاتا ہے۔